السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں ایک بار پھر آپ کے چینل ہیومن ویلنس پر۔ امید کرتا ہوں آپ کو لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پلس، اور پلس کی آج ہم لیکچر 4 کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں یا جنہوں نے ہمارا چینل ہیومن ویلنس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ نبض کو پریکٹیکلی محسوس کرتے رہیں تاکہ ان کی ساری اقسام کا ہمیں احساس ہونے لگے۔ آپ کسی مریض کی نبض میں یہ ساری اقسام محسوس کریں یا پھر کسی تندرست انسان کی نبض میں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک سنائی دے رہا ہوگا جو کہ آپ کو اوڈ لگ رہا ہوگا، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرأت نبض نغمات موسیقی سے مشابہ ہیں، جن سے نظام و عدم نظام کو بیان کرنے کے بعد شیخ بتانا چاہتے ہیں کہ نبض کے حرکات و سکونات اسی طرح ایک خاص ترتیب و نظام رکھتے ہیں جس طرح گانے میں مختلف نغمات اور ان کے درمیان کے زمانے ایک خاص ترتیب و نظام رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرأت نبض بہت سی باتوں میں نغمات موسیقیہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ علم موسیقی ایک ایسے علم کا نام ہے جو نغموں یعنی راگوں کے احوال و کیفیات سے بحث کرتا ہے کہ آیا وہ قوی ہے یا ضعیف ہے، اور آیا وہ حاد یعنی تیز ہے یا ثقیل یعنی بھاری ہے، یعنی راگوں کی انٹینسٹی اور پچ ہائی ہے یا لو ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نغمات کیوں کر جمع ہو کر کانوں کے لیے موجب لذت ثابت ہوتے ہیں اور کیوں کر موجب نفرت۔ نیز علم موسیقی اس سے بھی بحث کرتا ہے کہ مختلف نغمات کے درمیان کتنا زمانہ صرف ہونا چاہیے۔ الغرض علم موسیقی دو چیزوں سے بحث کرتا ہے، نمبر 1 براہ راست نغموں کے حالات سے، اور نمبر 2 ان زمانوں اور وقفوں سے جو مختلف نغمات کے درمیان ہونے چاہیے۔ چنانچہ علم موسیقی کے پہلے حصے کو علم تالیف کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو علم القاء۔ اسی طرح مختلف باریک، تیز اور بھاری آوازوں اور مختلف نغمات اور راگوں کے درمیان حدت و ثقل وغیرہ کے لحاظ سے باہمی جو نسبت ہوتی ہے اسے نسبت تالیفیہ کہا جاتا ہے، اور ان مختلف راگوں کے درمیان جو مختلف مدتیں خرچ ہوتی ہیں اور ان مدتوں میں جو باہمی تناسب قائم ہوتا ہے اس کو نسبت القائیہ کہا جاتا ہے۔ موسیقار اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے راگ نکالے جاتے ہیں، خواہ وہ قدرتی آلہ ہو جیسے انسان کا حنجرہ یعنی لیرنگز، اور خواہ وہ مصنوعی ہو یعنی آرٹیفیشل جیسے ستار، سارنگی اور مختلف باجے۔ نقرہ اس ضرب یا ٹھوکر کو کہتے ہیں جس سے نغمہ یعنی راگ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ستار کے تاروں پر انگلیوں کے مضراب سے ٹھوکر لگائی جاتی ہے اور طبلہ پر ہاتھ سے۔ نغمہ یعنی راگ اس آواز کا نام ہے جو کافی دیر تک قائم رہتی ہے۔ الغرض نغمہ نقرہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مثلا جب طبلہ پر ہاتھ مارا جاتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو دیر تک گونجتی رہتی ہے۔ اس میں ہاتھ کی ٹھوکر کو نقرہ کہتے ہیں اور گونجتی ہوئی آواز کو نغمہ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر نغمہ یعنی سر یا راگ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نغمہ حادہ یعنی باریک سر، نمبر 2 نغمہ ثقیلہ یعنی بھاری سر۔ نغمہ حادہ باریک سر
میں بولنے والے تار یا جسم کے اندر اہتزازات و ارتعاشات یعنی لرزش یا کپکپی بہت تیزی سے واقع ہوتے ہیں، اور یہ صورت اس وقت ہوتی ہے جب ستار جیسے ساز میں تار یا تانت چھوٹا ہو یا باریک ہو یا خوب تنا ہوا ہو۔ اسی طرح طبلہ جیسے ڈھول میں چمڑا چھوٹا ہو، باریک ہو اور خوب تنا ہوا ہو، اور بانسری جیسے باجا میں سوراخ باریک ہوں اور پھونک سے قریب ہوں۔ نغمہ ثقیلہ نغمہ حادہ کے مقابلہ میں ہے، جس کے اسباب نغمہ حادہ کے اسباب کے مقابل ہوتے ہیں۔ موسیقی میں حدت و ثقل کے لحاظ سے مختلف سر نکالے جاتے ہیں۔ اگر مختلف سر نہ نکالے جائیں بلکہ ایک ہی سر کو بار بار دہرایا جائے تو اس سے کوئی خاص کیفیت سننے والوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دو سر یا اس سے زیادہ مختلف حدت و ثقل کے اس طور پر جمع ہوں کہ اس سے سننے والے کو لطف و سرور حاصل ہو تو ایسے نغمات کو نغمات متوافقہ یا نغمات متفقہ کہا جاتا ہے، جو موسیقی کی جان ہے۔ اور اگر مختلف حدت و ثقل کے نغمات اس طرح جمع ہوں کہ سننے والے کو اس سے لطف و سرور کی بجائے نفرت حاصل ہو تو ایسے نغمات کو نغمات متنافرہ کہا جاتا ہے، جو موسیقی کے دشمن ہیں۔ ان اصطلاحات موسیقی کے بتانے کے بعد اب یہ واضح کیا جاتا ہے کہ نبض کے حرکات و قرعات موسیقی کے نغمات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح بعض نغمات تیز اور بعض بھاری ہوتے ہیں، یعنی بعض آوازیں باریک اور بعض بھاری ہوتی ہیں، اسی طرح بعض نبضیں قوی اور بعض نبضیں ضعیف ہوا کرتی ہیں۔ علی حضا فن موسیقی میں جس طرح نغمات کی باریکی اور ثقل سے بحث کی جاتی ہے اور ان مختلف نغمات کے درمیان حدت و ثقل کے لحاظ سے ایک تناسب ہوا کرتا ہے، اور اس تناسب کو نسبت تالیفی کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اسی طرح نبض کے قرعات میں بھی قوت و ضعف سے بحث کی جاتی ہے، اور قوت و ضعف کے لحاظ سے گویا نبض میں بھی ایک قسم کی نسبت تالیفی ہوتی ہے۔ اور جس طرح موسیقی کے مختلف نغمات چھوٹے بڑے ہوا کرتے ہیں، ہر نغمہ ایک محدود زمانہ اور وقت لیتا ہے، اور کم و بیش وقفہ سے مثلاً طبلہ پر چوٹ ماری جاتی ہے یا ستار کے تاروں پر مضطراب لگایا جاتا ہے۔ الغرض مختلف نغمات اور مختلف راگ کے لیے جو چوٹ ماری جاتی ہے یعنی نقرات، ان چوٹوں کے درمیان کم و بیش مختلف وقفے ہوتے ہیں جن کی باریاں اور دورے فن موسیقی کے لحاظ سے مقرر ہیں، اور ہر گانے میں ان وقفوں کے درمیان ایک خاص تناسب ہوتا ہے جس کو نسبت ایقاعیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبض کے حرکات و سکونات کے بھی متعین اوقات ہوتے ہیں۔ نغمات کی طرح حرکات نبض بھی بلحاظ مدت کے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، جس کو سرعت، بطء اور تواتر و تفاوت سے بیان کیا جاتا ہے۔ الغرض نبض کے حرکات و سکونات کے درمیان بلحاظ زمانہ کے ایک خاص تناسب ہوتا ہے جس سے علم نبض میں بحث کی جاتی ہے، اور یہ وہی تناسب ہے جس کو فن موسیقی میں نسبت ایقاعیہ کہا جاتا ہے، جو مختلف نغمات اور ان نغمات کے نقرات یعنی ضربات یا چوٹوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبض میں بھی ایک طبیعت موسیقاریہ یعنی موسیقی کی سی نوعیت و خصوصیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جس طرح صنعت موسیقی یعنی علم موسیقی میں دو چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، نمبر ایک مختلف نغمات کی تالیف سے کہ ان میں حدت و ثقل کے لحاظ سے کس قسم کی نسبت پائی جاتی ہے، نمبر دو
ان نغمات کے ایقائی دوروں سے کہ مختلف نغمات کی ٹھوکروں یعنی نقرات کے درمیان جو مختلف مقدار کی مدتیں صرف ہوتی ہیں کس اندازہ سے اس کے دورے ہونے چاہیے۔ اسی طرح نفس کا بھی حال ہے، کیونکہ نفس کے اندر مختلف قرأات کے درمیان سرعت و تواتر کے لحاظ سے جو ایک زمانی نسبت پائی جاتی ہے یہ موسیقی کی نسبت ایقاعیہ ہے اور اس سے کسی امر میں اختلاف نہیں رکھتی۔ اسی طرح دوسری چیز سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ نفس کے مختلف حالات کے درمیان مثلا قوت و ضعف کے درمیان اور نفس کی مختلف مقدار یعنی طول و قصر کے درمیان جو تناسب ہوا کرتا ہے یہ گویا موسیقی کی نسبت تالیفیہ ہے۔ اس کے بعد شیخ اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس امر کو زیادہ واضح طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ موسیقی کی طرح نبض میں بھی تالیف اور ایقاع کی نوعتیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ شیخ کا یہ قول بظاہر نبض و موسیقی کی ایک دوسری تشبیہ ہے۔ نسبت ایقاعیہ اور جس طرح ایقاع کے زمانے یعنی مثلا مختلف ٹھیکوں اور مضراب کی چوٹوں کے درمیانی وقفے اور نغمہ کی مقداریں بلحاظ طول و قصر اور بلحاظ حدت و ثقل کے گاہے متفق ہوتی ہے اور گاہے غیر متفق، یعنی گاہے نغمات کی نسبت ایقاعیہ اور ان کی ترکیب و تالیف اور نوعیت باعث لذت و فرحت ہوتی ہے اور گاہے باعث نفرت و کدورت۔ اسی طرح نفس کے اختلاف بلحاظ سرعت و بطوء وغیرہ گاہے منتظم ہوتے ہیں اور گاہے غیر منتظم ہوتے ہیں۔ یہاں پر نفس کے اختلاف یعنی جس طرح موسیقی کے اندر نسبت ایقاعیہ اور تالیفیہ کی دونوں قسمیں متفق اور غیر متفق پائی جاتی ہے، اسی طرح نفس کے اندر بھی نسبت ایقاعیہ اور تالیفیہ کی دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سرعت و بطوء کے لحاظ سے نفس کے اختلاف کا منتظم یا غیر منتظم ہونا نسبت ایقاعیہ کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ ہے، اور قوت و ضعف کے لحاظ سے نفس کا مستوی یا مختلف ہونا نسبت تالیفیہ کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ نسبت تالیفیہ علی حضا نبض کے مختلف حالات کے درمیان جو باہمی تناسب ہوا کرتا ہے، مثلا قوت و ضعف کے درمیان اور نفس کی مختلف مقدار یعنی طول و قصر کے درمیان جو ایک نسبت ہوا کرتی ہے، یہ بھی موسیقی کے مختلف نوعیت کے نغمات کی طرح گاہے متفق یعنی مستوی ہوا کرتی ہے اور گاہے غیر متفق یعنی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ صورت ہوگی یعنی جب نبض کے مختلف حالات کے درمیان کی نسبت متفق یعنی ہموار اور غیر متفق یعنی ناہموار ہوگی، جس کو با الفاظ دیگر مستوی اور مختلف کہا جاتا ہے، تو اس کا شمار جنس نظام سے نہ ہو سکے گا، کیونکہ جنس نظام میں بہر صورت اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر کوئی ایک بھی صورت ایسی نکل ہی نہیں سکتی کہ اس میں اتفاق ہو اور اس کے لحاظ سے کوئی نبض متفق ہو، بلکہ یہ صورت جنس اختلاف و استوا میں داخل ہو جائے گی۔ نغمات موسیقی کے درمیان مختلف نسبتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ موسیقی کے نغمات حدت و ثقل کے لحاظ سے مختلف تناسب رکھتے ہیں۔ مثلا بعض سر بھاری ہوتے ہیں اور بعض سر اس سے دو چند یا سہ چند یعنی دگنے یا تگنے باریک ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان مختلف نسبتوں کے مختلف نام ہیں، اور بقول جالینوس ان میں سے چند نسبتیں نبض میں بھی محسوس ہو سکتی ہیں، یا یہ معنی کہ مثلا ایک قرأ ضعیف ہے تو دوسرا قرأ اس سے کتنا قوی ہے، دو چند یا سہ چند یعنی دوگنا یا تگنا یا اس سے زیادہ۔ چنانچہ نغمات موسیقی کی 5 نسبتوں کے نام ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔
نمبر 1، جب دو نغمے اس قسم کے ہوں کہ ان دونوں کے درمیان حدت و ثقل کے لحاظ سے 2 چند کی نسبت ہو، مثلا ایک کا درجہ 2 ہو اور دوسرے کا درجہ 4 ہو، تو اس قسم کی نسبت کو نسبت بالکلی یا نسبت ذیل کلی کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت میں جب دو نغمات کے درمیان 2 اور 3 کی نسبت ہو تو اسے نسبت بالخمسہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جب دو نغمات کے درمیان 3 اور 4 کی نسبت ہو، یعنی دوسرا نغمہ پہلے نغمہ سے صرف اس کی تہائی کے برابر زائد ہو، تو ایسی نسبت کو نسبت بالاربع کہتے ہیں۔ چوتھی صورت میں جب دو نغمات کے درمیان 4 اور 5 کی نسبت ہو تو اسے نسبت زائدی ربعاً کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، جب دو نغمات کے درمیان 2 اور 6 کی نسبت ہو، یعنی دوسرا پہلے کے مقابلے میں سیچن یعنی 3 گنا ہو، تو اسے نسبت الکلی والخمسہ کہتے ہیں۔ پہلی نسبت میں بتایا گیا ہے کہ حدت و ثقل کے لحاظ سے 2 چند کی نسبت ہو، یعنی ایک کا درجہ 2 ہو اور دوسرے کا 4 ہو، یعنی دوسرا درجہ پہلے درجے کا دوگنا ہوتا ہے، یعنی دوگنے کی نسبت ہوتی ہے۔ دوسری قسم میں بتایا گیا ہے کہ دو نغمات کے درمیان 2 اور 3 کی نسبت ہو، یعنی 1.5 کی نسبت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرا درجہ پہلے درجے کا 1.5 گنا ہوتا ہے، اسے نسبت بالخمسہ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم میں دو نغمات کے درمیان 3 اور 4 کی نسبت بتائی گئی ہے، یعنی دوسرا نغمہ پہلے نغمے سے صرف اس کی تہائی کے برابر زائد ہے، یعنی 1/3 زیادہ ہوگا دوسرا حصہ پہلے حصے کے بمقابل، اسے کیا کہیں گے؟ نسبت بالاربع۔ اس میں 1/3 کی نسبت ہوئی۔ چوتھی قسم میں بتایا گیا ہے کہ جب دو نغمات کے درمیان 4 اور 5 کی نسبت ہو، یعنی سوا کی نسبت ہو، مطلب یہ کہ دوسرا نغمہ پہلے نغمے کے مقابلے میں سوا حصہ زائد ہو، اسے نسبت الزائدی ربعاً کہا جاتا ہے۔ پانچویں قسم میں بتایا گیا ہے کہ جب دو نغمات کے درمیان 2 اور 6 کی نسبت ہو، یعنی 3 کی نسبت ہو، مطلب یہ کہ دوسرا حصہ پہلے حصے کے مقابلے میں 3 گنا زائد ہو، جسے نسبت الکلی والخمسہ کہا جاتا ہے۔ اس نسبت کو اس مرکب نام سے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں نسبت بالکلیہ اور نسبت بالخمسہ یعنی دونے کی نسبت یا پھر 1.5 کی نسبت سے مرکب ہوا کرتی ہے، کیونکہ 2 گنے کی نسبت میں 2 اور 4 کی نسبت ہوتی ہے اور 1.5 گنے کی نسبت میں 2 اور 3 کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں نسبتوں میں سے دونوں بڑے عددوں کو یعنی 3 اور 4 کو ایک دوسرے میں ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب 12 حاصل ہوگا، اور دونوں چھوٹے عددوں 2 اور 2 کو یعنی 2 کو 2 میں ضرب دیا جائے تو 4 حاصل ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ 12 اور 4 کے درمیان تگنے کی نسبت ہے، اسی لیے اس کو دونوں مذکورہ نسبتوں سے مرکب کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ موسیقی میں اور بہت سی نسبتیں پائی جاتی ہیں جن کا شمار کرنا اس وقت غیر ضروری ہے، مثلا دوسرا نغمہ پہلے نغمے سے 6 حصے کے برابر زائد ہو، 7ویں حصے کے برابر زائد ہو، 8ویں حصے کے برابر زائد ہو، وعلیٰ مثلا 20ویں اور 30ویں حصے کے برابر زائد ہو۔ جالینوس کی رائے ہے کہ مختلف نبض کے وزن کی نسبتیں جس قدر محسوس ہو سکتی ہیں وہ موسیقی کی مندرجہ ذیل 5 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے۔ نمبر 1، نبض کا وزن نسبت الکل والخمسہ پر ہو، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تگنے کی نسبت ہوتی ہے، یعنی ایک قرع مثلا بلحاظ قوت کے 1 درجہ رکھتا ہے تو دوسرا قرع اس سے تگنا قوی ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر دونوں میں 2 اور 6 کی نسبت ہوتی ہے۔
اس نسبت کا نام نسبت الکل والخمسہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دو نسبتوں سے مرکب ہوتا ہے۔ نمبر 1 دونے کی نسبت سے جس کو نسبت الکل کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 ڈیوڑے کی نسبت سے جس کو نسبت بالخمسہ کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت میں نفس کا وزن نسبت الکل پر ہو اور یہ دگنے کی نسبت ہے، مثلا نفس کا ایک قرع 2 درجہ قوی ہو اور دوسرا قرع 4 درجہ، اور تیسری نسبت میں نفس کا وزن نسبت بالخمسہ کے مطابق ہوتا ہے اور یہ ڈیوڑے کی نسبت ہے، یعنی نفس کا مثلا ایک قرع 2 درجہ قوی ہو تو دوسرا قرع 3 درجہ قوی ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھی نسبت میں نفس کا وزن نسبت بالاربع کے مطابق ہوتا ہے، اس نسبت میں 1/3 کی زیادتی ہوا کرتی ہے، مثلا نفس کا ایک قرع 3 درجہ قوی ہو اور دوسرا قرع 4 درجہ قوی ہوتا ہے۔ نمبر 5 نفس کا وزن نسبت الزائد رباعن کے مطابق ہو، یعنی 2 قرعات میں سوائے کا فرق ہو، مثلا ایک قرع اگر 4 درجہ قوی ہو دوسرا قرع 5 درجہ قوی ہوگا۔ اس کے بعد دوسری نسبتیں محسوس نہیں ہوا کرتی ہیں کیونکہ نفس کے مختلف قرعات میں تگنے سے زیادہ اختلاف کا ظاہر ہونا ایک امر بعید ہے، اور سوائے سے کم کو انگلیوں سے معلوم کرنا مشکل ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ ان 5 نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت تگنے کی ہے اور سب سے چھوٹی نسبت سوائے کی، جس میں دوسرا قرع بمقابلہ پہلے کے 1/4 زائد ہو۔ نبض میں اس سے بڑی نسبت مثلا چوگنے کی نسبت کا پایا جانا بہت ہی بعید ہے، مثلا ایک قرع بلحاظ قوت یا صلابت کے 1 درجہ رکھتا ہو تو دوسرا قرع اس سے چوگنا ہو۔ اسی طرح سب سے چھوٹی نسبت سوائے جس سے کم کا وقوع اگرچہ ممکن ہے مگر انگلیوں سے ایسی باریک اختلاف کا معلوم کرنا محال ہے۔ رہی موسیقی کی نسبتیں تو گیلانی کہتے ہیں کہ موسیقی کی نسبتیں تو کانوں سے دریافت کی جاتی ہیں اور قوت سامع یعنی سننے کی طاقت بمقابلہ قوت لامسہ یعنی چھونے والی طاقت کے بہت ہی لطیف و نازک ہے، حتیٰ کہ دوسروں میں اگر 32ویں حصے کے برابر بھی اختلاف ہو تو قوت سامع اس میں فرق کر لیتی ہے، لیکن قوت لامسہ جیسی کثیف قوت سے یہ ناممکن ہے۔ 5 نسبتوں کی مثالوں میں قوت کا ذکر کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ محض کسی مثال کا دینا ضروری تھا، ورنہ یہ نسبتیں اور ایسے اختلافات جس طرح قوت و ضعف میں ہو سکتے ہیں اسی طرح صلابت و لیونت وغیرہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نفس کی ان 5 نسبتوں کو ٹٹول کر معلوم کر لینا ان لوگوں کے لیے میں اس چیز کو ایک بڑی بات سمجھتا ہوں جو نغموں اور سروں کے تناسب سے اور ان سروں کے وقفوں یعنی ایقاعی درجات سے بخوبی واقف اور مانوس نہ ہو، اور ان لوگوں کے لیے اس کو آسان سمجھتا ہوں جو علم موسیقی کی وجہ سے ایقاع کے درجات اور نغموں کے تناسب سے مانوس اور اسی کے عادی ہوں، پھر اس کے بعد انہیں اس امر کی بھی قدرت حاصل ہو کہ وہ موسیقی کے جاننے کے بعد ذہنی چیزوں کو عملی چیزوں پر قیاس کر سکیں اور معلومات دماغیہ کو مصنوعات عملیہ پر تطبیق دے سکیں۔ موسیقی کے ایسے ماہر لوگ جب اپنی توجہ و فکر کو نفس کی طرف منعطف کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ٹٹول کر ان نسبتوں کو معلوم کر لیں۔ یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اسے پسند کیا، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز بھی پسند آئیں گی، تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اگر آپ نے نفس کی اقسام کا قیاس کرنا شروع نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں کسی ممبر، اپنے کسی دوست یا مریض کی نفس کو دیکھنا شروع کریں، آپ کو یقیناً اس کا علم ہو جائے گا کہ واقعی نفس بھی کوئی چیز ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں،
اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. شکریہ.